آگے آگے بیٹھ جائیں، رستہ اپنے وہ آپ آئے، جو بھی آئے گا پھر آپ کو پھلانگ کے آئے گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه فترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. نماز اسلام میں، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے اہم رکن ہے اس کا. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں جبرائیل امین نے سوال کیا تو آپ نے شہادتین کے بعد پھر اسی کا ذکر کیا، نماز کا. یہ بات ہمیں تقریباً سب علماء بتاتے ہیں، ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ہر بندے کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے، فوری ٹیسٹ ہے. اس نے اسلام قبول کیا، اسی دن نماز آ جائے گی، پتہ چل جائے گا. زکوٰۃ ہو سکتا ہے ساری زندگی دینے کا موقع نہ آئے. حج جو ہے وہ ہو سکتا ہے بندہ ساری زندگی جو ہے وہ اس کی استطاعت ہی نہ ہو حج کرنے کی. اصل جو ٹیسٹ ہے وہ نماز کا ہے، اسی سے آزمایا جاتا ہے بندہ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب کفار کے اسلام کی بات ہوئی تو فرمایا فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ. فَإِنْ تَابُوا، اگر توبہ کرتے ہیں، پلٹ آتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. تو نماز کو یہ اولویت حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہے. اول ما یسأل به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا عبادات میں سے بندے کے لیے وہ نماز کا. ان صلحت، اگر یہ ٹھیک نکلی، اس میں بندہ پاس ہو گیا تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اس کے سب میں قبول کر لیا جائے گا. ان پہ کمپرومائز ہو جاؤ، یعنی آپ کا بورڈنگ ٹھیک ہے، انہوں نے قبول کر لیا تو اب سیٹ آگے پیچھے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نماز جو ہے وہ بورڈنگ ہے. اصل میں یہ ہے جس کو کہا مفتاح الجنہ، یہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے. اور اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کرو، یہ برے کاموں سے بھی روکتی ہے، بے حیائی کے رویے سے بھی بندے کو روکتی ہے. اسی طریقے سے یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے لیے لفظ اقامت استعمال ہوا ہے، اور اس بارے میں بڑے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. یہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو. پڑھو تو کبھی کبھار ہوتا ہے، موڈ ہو گیا، چلو اس دن نہائے ہیں، کپڑے پہنے ہیں تو کہا چلو یار 2 سجدے بھی کر آتے ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں 2 ٹکرے بھی مار آتے ہیں.
تو یہ نماز پڑھنا ہوتا ہے، کبھی کبھار موڈ ہو گیا تو چلیں جا کے پڑھیں. نماز قائم کرنا یہ ہے کہ آپ نماز کے اوقات کی بھی پابندی کریں اور نماز کی شرائط کی بھی پابندی کریں. نماز کے اوقات کی بھی پابندی کریں اور نماز کی شرائط کی بھی پابندی کریں، اس کی روح کو بھی قائم کریں آپ. اور جو چیز قائم ہوتی ہے وہ گرتی نہیں ہے، گر جائے تو قائم نہیں ہوتی. دوسرا لفظ سمجھانے کے لیے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں. اچھا، یہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا. نماز کی محافظت یہ ہے، اصل میں لفظ جو الصلاۃ ہے یہی بڑا اہم ہے جو اس کے لیے چنا گیا. الصلاۃ جو ہے یہ صلہ سے بنی، اور آپ کو پتہ نا ہمارے یہاں صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اسی لفظ متصل، جڑا ہوا، اور اسی سے بنا اتصالات، جوڑنے والی، کنیکٹنگ. تو یہ بندے اور رب کے درمیان یہ وہ واحد صلہ ہے، بین العبد و ربہ، یہ بندے اور رب کے درمیان براہ راست رابطہ ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑے رکھتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہی جب آپ کو حکم دیا گیا ہے تبلیغ کا، تو دونوں صورتوں میں، مدثر میں بھی اور مزمل میں بھی، نماز کی طرف توجہ دلائی گئی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اچھا، ہونا ہی چاہیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، گناہ تو آپ کرتے کوئی نہیں ہیں، آپ معصوم ہیں، تو آپ ڈٹ کے سوئیے. محنت تو وہی بچہ کرتا ہے جو نالائق ہوتا ہے، وہ ساری ساری رات جاگ کے جو ہے وہ رگڑے دیتا ہے، رٹے لگاتا ہے. تو جو لائق ہوتا ہے وہ تو نارمل پڑھتا سو جاتا ہے. تو ہونا تو ہماری جو لاجک ہے اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے، آپ کا گناہ ہی کوئی نہیں، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. کہا نہیں، آپ کھڑے ہو جائیے. الٹ بات ہو گئی. قم اللیل، ساری رات کھڑے رہیے، الا قلیلا، تھوڑا سا آپ آرام بھی کر لیں. یہ رسول کا معاملہ ہے. جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے رب سے رابطہ بہت ضروری ہے، آپ کی چارجنگ بہت ضروری ہے، اور اس چارجنگ کے لیے آپ کا رب کے سامنے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو ڈنڈے کے ڈر سے پڑھتے ہیں کہ جی نہ پڑھی تو جہنم میں پھینکے جائیں گے. اگر آج ہمیں کوئی تسلی کروا دے کہ نماز نہ بھی پڑھو تو جان چھوٹ جائے گی آپ کی، تو لوگ چھوڑ دیں گے. جبکہ یہ شوق کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بھی کھڑے رہتے تھے، اور پھر نماز کے لیے بھی بے قرار رہا کرتے تھے. جب آپ کہتے تھے اذان کے لیے بلال کو، فرمایا کرے یا بلال ارحنا. ارحنا کا مطلب میں راحت پہنچا ہوا ہے. آنکھیں ٹھنڈی کرو، سینہ ٹھنڈا کرو ہمارا. کس سے؟ اذان کے ساتھ. ذرا اذان دے دو، پتہ چلے کہ محبوب سے ملاقات ہونے والی، بلاوا آ گیا. یہ ہے اصل نماز، یہ صلہ ہے، رابطہ ہے. ہم آتے ہیں، اب دیکھنا موبائل آپ اس کو لگا دیں، آپ اس کا چارجنگ والی لیڈ اس کو لگا بھی دیں، یا آپ کا ہینڈ فری سیٹ ہے، آپ اسے اس کے چارجنگ والے سٹینڈ پہ کھڑا بھی کر دیں. اگر بیٹری کوئی نہ ہو تو چھڑا وہ سٹینڈ پر جو ہے وہ کھڑا ہونے سے چارج ہو جائے گا، کچھ اندر ہوگا تو چارج ہوگا نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اندر بیٹری کوئی نہیں ہوتی. اقبال نے یہی کہا ہے، مسلمان میں خون باقی نہیں ہے. وہ خون کیا ہے کہ وہ عشق، وہ جنون باقی نہیں ہے. صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، یہ سمپٹمز ہیں نا. مسلمان میں خون باقی نہیں، محبت کا جنون باقی نہیں. صفیں کج، دھکے دے کے بندے کو سیدھا کروایا جاتا.
جگہ ہوتی ہے آگے نہیں آتی. کوشش کرتے ہیں کہ جو بھاگنے والا دروازہ نا آخری ایگزٹ اس کے پاس ہی جگہ ملے, بیٹھے رہیں گے باہر کی جتنی صفیں بھرتی ہیں بھر جائیں تاکہ نکلنے ہمیں پھر آسانی رہے. اور جب ہو جاتی ہے تو اس طرح نکل کے بھاگتے ہیں جیسے بھیڑیں اپنے اس سے باڑے سے تنگ آئی ہوئی نکلتی ہیں. یہ قید تھی, چاند 15 منٹ 20 منٹ لگتے ہیں, پہلے آ جائیں 10 منٹ میں نماز ہو جائے. یہ 10 منٹ بھی ہمارے لیے بھاری ہیں. فیس بک, کرکٹ, گھنٹوں کے حساب سے بھی ہو کوئی پرواہ نہیں, دل کھویا. جہاں محبت ہے نا وہاں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. جہاں جبر ہے وہاں ایک گھڑی جو ہے وہ صدی کی گزرتی ہے. یہ ہمارا مسئلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں تب تک خیر رہے گی جب تک اس میں پہلی صف اور اذان کا لالچ باقی رہے گا. یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. ہم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی صف کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو تم کسی کو جگہ نہ دو آگے بڑھنے کے لیے. کرا کرنا پڑ جائے تو کرا کرو, ٹاس کر کے کہو ایک بندے کی جگہ 2 بندے آگے. وہی نہیں کہ بھائی صاحب آپ کھڑے ہو جائیں, وہ کہنے ٹاس کرتے. لَاِسْتَحِمُوا لَاسْتَحَمُوا. اگر قرآن اندازی کرنی پڑے, سہم کہتے ہیں نا تیر کو, تو اس زمانے میں تیر کے ساتھ قرآن کیا کرتے تھے. تو اگر تمہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تو تم لازم قرآن اندازی کرو. اگر تمہیں اہمیت پتہ ہو کہ پہلی صف کی کیا ہے, کتنی جگہ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو دھکے دیتے تو ہو جائے گا. دنیا کی محبت ہے نا تو رشوت دے کے بھی, واسطے لڑا کے بھی جگہ بنے نا کہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ مجھے ملے. یہ نہیں کہتے یہ مجھ سے زیادہ غریب آدمی, یار اس پر قرضہ چڑھو, بھائی صاحب تو یہ جاب کر لے, جا یہ ویکینسی خالی ہے جا تو کر لے. نہیں, یہ محبت تو بتاتی ہے نا. سب بچوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے, جب وہ سوتے تو ہر بچہ باپ کا منہ کھینچ کے اپنی طرف کرتا ہے, میری طرف دیکھیں آپ, میری طرف منہ کریں آپ. یہ جو عقیم وجہ کا, تو اللہ کہتا ہے اگر پیار ہے نا تو پھر منہ میری طرف ٹکا دو, پھر اور طرف مت دیکھو. عقیم وجہک, قائم رکھ اپنے چہرے کو, توجہ کو. تو جو ہماری حالت ہے اس کا نقشہ اس نے کھینچا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, ہونا کیا چاہیے اور ہوتا کیا ہے. مسلمان میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنون باقی نہیں ہے. صفیں کچ, دل پریشان, سجدہ بے ذوق, کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. بیٹری کوئی نہیں ہے, چارج کیا ہوگا. تمہارے اور رب کے درمیان حجاب ہوتا ہے, ملاقات کیا ہوگی. ملاقات ہو رب کی بندے سے, بندے کو رب پر توکل ہو, اس لیے کہ ایمان کی اگلی شرط توکل ہے. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. اے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. We believe in you. اس کا ثبوت یہ ہے نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ, ہم تیرے اوپر ٹرسٹ کرتے, تیرے وعدوں کو سچا مانتے. تو ہمارا رب ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایسا رب جو اسباب کا خالق ہے, پابند نہیں ہے. بڑے سے بڑا دنیا کا بادشاہ ہو نا, وہ اسباب کا پابند ہے. جب اسباب نہیں ہوتے تو وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے. ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کا دیکھ لیا اینڈ, چھپتے پھرتے. واحد میرا خالق ہے جو میرا بھی خالق ہے اور اسباب کا بھی خالق ہے. اس سے جب معاملہ کیا جاتا ہے تو اسباب سامنے رکھ کے نہیں کیا جاتا کہ یہ اسباب ان میں کام بنا دے. نہیں, جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اسباب جنم لیتے چلے جاتے ہیں, خود بنتے ہیں. اس کا حکم ہوتا ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو جب رب سے بندے کی ملاقات ہو, ملاقات کر کے نکلے تو وہ سر اٹھا کے نہ چلے. شیخوں کی گاڑی کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمارے شیخ ہی ہوتے ہیں. ان کا چلنے کا سٹائل, گاڑی کا دروازہ بند کرنے کا سٹائل, پبلک سے ڈیلنگ کا سٹائل, پتہ چلتا ہے کہ یہ خود شیخ. اگر تم خدا کے بندے ہو نا تو تمہاری باڈی لینگویج یہ بتایا کہ یہ مومن ہے, یہ موحد ہے, یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کو اپنے اللہ پر توکل ہے, یقین ہے اس کو اپنے اللہ پر. وہ یقین انسان کی باڈی لینگویج میں بولتے. ہمارے یہاں وہ نہیں.
ہم نماز ایک بس جسے کہتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ کے طور پہ پڑھتے، اس سے ہم اخذ کچھ نہیں کرتے. جب اخذ کچھ نہیں کرتے تو پھر محفوظ کیا کریں گے، رکھیں گے کیا؟ جذبے اندروں باقی نہیں. ہمارے ایک صوفی شاعر کہتے ہیں کہ فے فند فریب تے دغا بازی باجو عشق نماز پکھنڈ ہوئے. ہم پکھنڈ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی نہیں ہوتے میاں بیوی بنے ہوتے، امیر نہیں ہوتے امیر بنے ہوئے ہوتے، بادشاہ نہیں ہوتے بادشاہ بنے ہوئے. یہ ڈرامے ہیں نا، ہم ڈرامہ کرتے ہیں. بڑے پابند ہیں تیرے، بڑے تابع دار ہیں، دیکھ ہم کیسے کھڑے ہیں. سر سے پاؤں تک اس کی نافرمانیوں میں لوتھڑے ہوتے ہیں، اور ارادہ بھی یہی ہوتا ہے کہ باہر نکل کے ذرا پانچے نیچے کرنے دو پھر وہی کروں گا. فے فند فریب تے دغا بازی باجو عشق نماز پکھنڈ ہوئے، واجب فرض احکام تمام سوکھے. تھوڑا سا نیچے ہونے میں کیا ہوتا؟ بعض لوگ تو فزیوتھراپی کے لیے بھی پڑھتے ہیں. سجدہ کریں تو بلڈ پریشر ادھر آتا ہے جی، اس کا فلو جو ہے دماغ کی طرف ہو جاتا ہے، رگیں کھل جاتی ہیں. عجیب عجیب. یہ فزیوتھراپی، نماز تو نہیں ہے. واجب فرض احکام تمام سوکھے. نماز کے فرائض کوئی مشکل نہیں. اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے. ذرا محبت کا جو فرض ہے نا کہ توجہ کہیں نہ بٹے، اللہ کی طرف لگی رہے، دل ادھر لگا رہے، کام ڈھیر سارے ہو لیکن دل ادھر ہی ہو. ہاتھ کار والے، دل یار والے. جہاں کہیں بھی ہو، کوئی مکینک ہے گاڑی کے نیچے لیٹا ہوا ہے، دھیان اللہ کی طرف، کام کر رہا. دکاندار ہے، اس کا خدا اس کے ساتھ اس کی دکان میں ہوا. معکم اینا معکم، تم جہاں وہاں تم ہوتے ہو وہاں وہ ہوتا ہے. یہ دھیان ہو کہ میرا رب بھی میرے ساتھ دکان میں بیٹھا ہے. بندے کے پتہ ہے میرا ابا بھی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ لیڈیز بھی آتی ہیں جب کسٹمر، تو بڑے احتیاط کے ساتھ انہیں ڈیل کرتا ہے کہ ابا بیٹھا ہوا ہے. اور یہ ابے جو ہیں یہ بڑے واقف ہوتے ہیں معاملات کے، اور جسے پتہ ہو میرا رب بیٹھا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب زلیخا نے اپنے بت کے سامنے کپڑا ڈالا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا اپنے رب سے شرم آتی ہے. آپ نے فرمایا تجھے مردہ سے شرم آتی ہے، میرا تو زندہ ہے. پتا ہو کہ رب دکان میں بیٹھا ہو، پھر تھوڑا تولے گا؟ کم تولے گا؟ کبھی نہیں. فے فند فریب تے دغا بازی باجوں عشق نماز پکھنڈ ہوئے، واجب فرض احکام تمام سوکھے. اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے. ذرا پیار ڈال کے رب کے ساتھ دیکھو. بابا فرید کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا، اٹھ جھاڑو دے مسیت، تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. تیرا محبوب جاگ رہا، تو کیسے سو گیا ہے؟ پیار اس کے ساتھ کرتے ہو جو کبھی سوتا نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ بھی نہیں آتی اسے. پیار اس کے دعویٰ کرتے ہو تم پیار کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کے یہاں جب ہوتے اور دل ابلتا تو کہا کرتے مجھے چھوڑو، میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. یعنی اس وقت بھی دھیان ادھر لگا ہوا، تھوڑا سا ٹائم دے. یہ ہے محبت کا تقاضا کہ میرے اس فعل سے 4 پیسے زیادہ آ جائیں گے، میں قسم کھا کے جھوٹی بیچ تو لوں گا، لیکن میرا محبوب ناراض ہو جائے گا. کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو. یہ پیار کا تقاضا. جنت جہنم سوداگری ہے. یہ تو پیکج ہے، یہ کرو تمہیں ہم یہ دے دیں گے. اس دینے والے کے ساتھ آپ کا کیا تعلق؟ کبھی آپ اور باپ کا منہ بھی نہیں دیکھا آپ نے. آپ کو تنخواہ سے تعلق ہوتا ہے، نہ منہ دیکھنے کی آپ کو کوئی چاہت ہوتی ہے. رب کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. ہم یہ کریں گے تو ہمیں جنت دے دینا بس. یہ ہے ورکنگ ریلیشن شپ. اور یہ زیادہ نہیں چلتی، یہ 1-2 دن چلتی ہے، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتی. اچھا دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں فے فند فریب تے دغا بازی باجو عشق نماز پکھنڈ ہوئے، واجب فرض احکام تمام سوکھے. اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے. ملے رانجنا یار جے بت خانے، اکھی سکھ کلے جڑے ٹھنڈ ہوئے.
تمہیں تیرا محبوب کسی جگہ بھی مل جائے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں تمہاری روشن ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یعنی ملاقات ہو صحیح، تمہارے چہرے کی حالت، کیفیت، آنکھوں کی کیفیت، باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ ملاقات ہو گئی۔ بت خانے، وہ دنیا کو بت خانہ کہہ رہے ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں جب وہ بت خانہ میکدے کی اصطلاح استعمال کرتے تو دنیا میں مراد ہوتی ہے اس سے۔ اور خدا کے گھر میں آ کر تمہاری ملاقات ہوئی اور تمہارا منہ لٹکا ہوا ہے، صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، اسی کو انہوں نے کہا۔ ملے رانجنا یار جے بت خانے، اکھی سکھ کلیجڑے ٹھنڈ ہوئے۔ تمہیں اگر دنیا میں اپنا محبوب، دنیاوی محبوب مل جائے تو تمہیں وہ سکھ، حضور نے کیا فرمایا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ کیوں نہیں ٹھنڈی ہوتی آنکھیں؟ کیونکہ یہ آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں رب کو، ٹھنڈ کیسے آئے گی؟ اس سے دل کا رابطہ ہی نہیں ہوتا، مطمئن کیسے ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بچہ گم ہو، اسے یہ بتا دو بس تمہاری امی آ رہی ہے، وہ تمہاری وہ امی کے نام سے ہی حوصلے پا جاتے ہو، میری امی مل جائے گی، مل گئی ہے۔ خدا تمہیں ملتا ہی نہیں ہے، گھر میں آ کر نہیں ملتا تمہیں، بازار میں کہاں ملے گا تمہیں؟ یعنی بندہ اتنا رب پر توکل رکھتا ہو کہ جب رب سے نکلے باہر تو مل کے تو پھر اس کے چہرے کا اطمینان بتایا کہ اس کو تسلی دے دی گئی ہے، معافی خوف، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہی ہے نا معافی خوف۔ ارباب کا دل ولا ہمک لا تخف، بندہ کہتا ارباب نے کہہ دیا بھائی معافی خوف، کر لے گا وہ کچھ نہ کچھ، بڑے لمبے ہاتھ ہیں اس کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا یہی مقصد، نہ انہیں کوئی غم رہتا نہ کوئی خوف رہتا۔ ہمارا اللہ ہے نا، کر لے گا، پلاننگ بھی کرے گا، اسباب بھی بنائے گا، سب کچھ کرے، اللہ ہے نا۔ یہ یقین، یہ نماز دیتی ہے، اگر نماز اصلی والی نماز ہو۔ اچھا، آخری جو ان کا بند ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے، بندہ مجبور ہو جاتا، پھنس جاتا ہے، نماز کی قضا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ نے کہا اگلی مسجد میں نماز پڑھوں گا، یہاں سے نکل کے آگے نماز پڑھ لوں گا، ٹرکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ اس طرف ہیں، اس طرف نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، آپ پھنس گئے، آپ مجبور ہیں، آپ کو دبئی شارجہ ہی جا کے پھر اب جگہ ملے گی نماز پڑھنے کی، اور اس دوران آپ کی مغرب نکل جائے گی، عشاء کا ٹائم ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پھنس گئے، آپ قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد کی کوئی قضا نہیں، قیامت کے دن کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے رب کے ساتھ، اس لیے کہ نماز کی حیت ہے، ایک جگہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، یاد کی کوئی حیت نہیں، وہ ہر حال میں ہوتی ہے، وہ اندر چل رہی ہوتی ہے ٹکر کی طرح، اس کی کوئی قضا نہیں۔ خدا کی طرف کنڈ کرنا، پیٹھ کرنا، ہم نے جو لوگوں جو جس کا ادب کرتے ہیں اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، الٹے پاؤں ریورس گیئر میں پیچھے جاتے ہیں پیر صاحب سے مل کے۔ خدا کی طرف کبھی بھی یاد کی کانڈ نہیں کرنی، بے ادبی۔ تو وہ کہتے ہیں ہوئے نماز قضا جلال باویں، خانے یار دے وال نہ کنڈ ہوئے، نماز قضا ہو جائے کوئی، لیکن یاد کا معاملہ جو ہے وہ دل کی کنڈ رب کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اس کا رخ ہمیشہ رب کی طرف ہونا چاہیے، بندے اٹکا رہے ہو۔ یہی میں نے وہ آخر میں حدیث بیان ہوئی تھی نا پچھلے جمعے کو، کہ وہ 7 بندے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، 7 بندے سے مراد 7 کیٹیگریز ہوں گے، بہت سارے بندے ہوں گے ایک ایک کیٹیگری میں، تو اس میں ایک وہ ہے کہ جسے اکیلے میں رب یاد آئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اس آنکھ پر جہنم حرام کر دی گئی۔
ایک وہ بندہ جو گھر میں بیٹھا نماز پڑھ کے گیا لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، وہ اسی طرح گھر میں جس طرح مچھلی کو اٹھا کر پانی سے باہر پھینک دیں تو آرام سے لیٹی رہتی ہے، تڑپتی ہے، تو اس کا دل اس طرح تڑپ رہا ہے۔ وہ بندہ جسے اذان سکھ دے کہ بلاوا آ گیا بھائی، یہ نہ کہ یار مولویاں دا اور کام ہی کوئی نہیں، کھا پی کے اذان دے چھڑ دیں۔ سردیوں میں اسی طرح ہوتا ہے نا، ابھی جا کے تو بیٹھے نہیں تسلی سے، تو اذان ہوگی پھر تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ یار ان مولویاں دا اور کوئی کام نہیں، بس کھاتا اذان دے دیتی جا کے بس۔ تو رب کے ساتھ دل جڑا ہوا۔ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، غالباً چودھری غلام جیلانی صاحب کا، وہ اپنی انہوں نے ایک لکھی ہے کتاب شاہ بلوت کے سائے میں، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سردیوں کا مہینہ تھا، سردیوں میں ویسے بھی تنہائی انسان کو بڑی کاٹتی ہے، یہ بھی ایک بڑا عذاب ہوتا ہے کہ آپ نہیں سوئے، آپ کو نیند نہیں آئی کسی وجہ سے، ساری دنیا سو رہی اور آپ اکیلے ہیں، عذاب کا وہ وقت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس قصبے سے جڑاں کا قصبہ تھا، یہ پرانی بات 80 کی بات ہے، تو آخری بس جاتی تھی، اس کے بعد بازار بند ہو جائے، آخری بس تھی، تو اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ڈرائیور کو بار بار کہہ رہے تھے چلو چلو، ڈرائیور کہتا ہے جانا تو 4 سواریاں لے کے جاؤں، پر یہ 2 بندے لے کے کیسے جاؤں؟ کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوا تھا، تو وہ ایک پیچھے سے اکتارے والے کی آواز آئی، ٹن 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 کرنے مجھے، تو وہ گاتا ہوا آ رہا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، ایمان منگن شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمانو خبر نہ کوئی ہو۔ وہ پڑھتا چلا رہا تھا، کہتے ہیں کہ وہ میرے والی کھڑکی کے پاس آ کر اس نے خوب اس کو نا تمہال ڈالی، تنہائی، وہ اختارا بول۔ اب یہ پڑھے لکھے بندے تھے، یورپ سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے، تو بتاتے ہیں کہ میں گاڑی سے اتر کر سواریاں پھر اتر گئیں، میں بھی اتر کے جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گیا، تو وہ اختارے والا میرے پیچھے آ کہنے لگا کہ بابو جی سگریٹ ہوگا آپ کے پاس؟ سگریٹ تو نہیں ہے۔ کہتے میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہ بابا یہ، کہتے مجھے جھجک بڑی آ رہی تھی کہ بابا تو پڑھا لکھا بندہ اتنا، اور یہ تو ایک اختارے والے سے، جاہل بندے سے اب تو سوال کرے گا، پوچھے گا، تو یہ تو تیرے علم کی توہین ہے۔ پوچھا دل پہ پتھر رکھ کے، بابا یہ تو عشق کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ عشق کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بابو جی بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے؟ اب بابو کیا بتائے؟ بھوک تو بتانے کی تو کوئی چیز نہیں، اس کا ڈایاگرام بنا کے بتائے گا، یہ اس کے 2 سینگ ہوتے ہیں، یہ کان ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے۔ بھوک تو پتہ اسی کو ہوتا ہے جس کو لگتی ہے، یہ تو لگ کے بتاتی ہے نا کہ یہ بھوک ہوتی، اسی لیے روزہ رکھوایا گیا ہے کہ تمہیں بھوکوں کا، ہو سکتا ہے تمہارا ساری زندگی کا بھی بھوکا رہنے کا چانس نہ ہوا ہو، روزہ تمہیں بتا دیتا کہ جو بھوکے ہوتے ہیں وہ کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی ان کو، آ کے بھی نہیں آتی، سویا نہیں جاتا۔ جس طرح بھوک ایک کیفیت کا نام ہے، محبت بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ڈایاگرام بنا کے نہیں دکھایا جا سکتا، یہ کیفیت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بولنا چاہتا تھا لیکن الفاظ میرے ہونٹوں پہ آ کے ٹوٹ جاتے تھے، آج وہ سارے فلسفے اس اختارے والے کے سامنے ہوا ہو گئے تھے۔ اس نے کہا بابو جی بھوک نہ ہو تو کھانا بھی بوجھ بن جاتا ہے، پتہ نا آپ کو، بندے کو بھوک نہ ہو، بچے کو بھوک نہ ہو، آپ اسے زیادہ چمچ کھلا دے وہ سارا پچھلا بھی الٹی کر دیتا۔ آپ کو اگر بھوک نہیں ہے، پیٹ بھر گیا اور کوئی دوسرا اصرار کر کے ایک لقمہ زیادہ کھلوا دے تو بقائی آ جاتی ہے، آپ کو بوجھ بن جاتا ہے کھانا۔
بابو جی عشق نہ ہو تو ایمان بھی بوجھ بن جاتا ہے. لوگ تلی پہ لیے پھرتے اسے 10-10 روپے جو جوتی مسجد سے اٹھا کے لے جاتا ہے. ایمان کی قیمت ڈالی ہے نا, قدر نہیں ہے نا, اس لیے عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے محبت نہ ہو تو. بندہ کہتا پھنس گیا ہوں, اب مسلمان ہو ہی گیا ہوں یار, اب وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوا, ہوش نہیں سنبھالی تھی تو انہوں نے مسلمان کر دیا تھا, اب پڑھنی تو پڑے گی, نہیں پڑھیں گے تو مار پڑے گی. تو محبت نہ ہو تو عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے, حالانکہ عبادت جو ہے یہ اللہ کا قرب ہے, اس کا احسان ہے ہم پر. اس لیے نماز وہی پڑھ سکتا ہے جو نماز پڑھنے کے قابل ہے, سکھ نہیں پڑھ سکتا. اللہ قرار دیتا ہاں اب یہ نماز پڑھ سکتا, اب یہ میرے گھر آ سکتا ہے, اب یہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. عبادت احسان ہے اللہ پاک کا, لیکن چونکہ ہمیں پیار نہیں لہذا بوجھ بن جاتی ہے. جنہیں اللہ سے محبت ہے, محبت تھی, ان کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ساری رات کھڑے رہنا, 6 پارے, ایک رکعت میں پڑھے جاتے ہیں. مولوی صاحب 4 آیتیں زیادہ پڑھ لیں تو پچھلے جو ہے وہ اب گالی تو نہیں دے سکتے لیکن پاؤں پٹکتے ہیں. مولوی پکڑ کے کھڑا ہو گیا, مولوی نے لنڈر پا لیا جی. ڈرامہ لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تکلیف نہیں ہوتی. گانا لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں. بس 4 آیتیں زیادہ پڑھ دی مولوی صاحب نے اور گرم ہو گئے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں یہ نہیں ہوتا, وہاں اصرار ہوتا ہے تھوڑا سا اور. اسی لیے اللہ پاک نے نفلوں کو فرض نہیں کیا, نفلوں کو فرض نہیں کیا. مجلس ہوتی ہے ساری لگی ہوئی ہے, برخاست ہوتی سارے چلے جاتے. کچھ بندے ہوتے جو کہتے ہیں جی میں تھوڑی سی خاص بات کرنا چاہتا ہوں, الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, کچھ الگ سے بیٹھ جاتے ہیں. یہ خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے نا, قرب کو ظاہر کرتا ہے. جو لوگ نفلوں کے لیے رب سے پھر الگ ٹائم لیتے ہیں یہ قرب کی نشانی ہے. ثواب جو ہے وہ فرضوں کا زیادہ ہے, رتبہ جو ہے نفلوں کا زیادہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا قرب فرائض سے حاصل کیا جا سکتا, تم اپنی عبادتیں گھڑ کر خود مجھے راضی نہیں کر سکتے. میرا تقرب انہی چیزوں میں جو میں نے فرض کی, فرض ادا کرو, اپنی کریٹ مت کرو. نہیں, ہر محلے کی ہر علاقے کی اپنی رسم ہوگی. سنت اور غیر سنت میں فرق یہی ہے کہ سنت جو ہے وہ گلوبل ہوگی, وہ آپ کو لندن میں بھی وہی ملے گی, سعودیہ میں بھی وہی ملے گی, کینیڈا میں بھی وہی ملے گی, پاکستان میں بھی وہی ملے گی, ہر جگہ آپ کو سنت وہی ملے گی. بدعت لوکل ہوتی ہے. جہلم کا رواج گجرخان میں نہیں ہوگا, گجرخان کا جو ہے وہ ایبٹ آباد میں نہیں ہوگا, پشاور کا جو ہے وہ نوشہرہ میں نہیں ہوگا. مرنے کی اپنی اپنی رسمیں, شادیوں کی اپنی اپنی رسمیں. بعض علاقوں میں کوئی میت ہو جائے تو پتہ ہے اس کی شادی ہو رہی ہے, کپڑوں کے جوڑے لے کر جاؤ ان کے. لوکل ہے نا. تقرب فرض کے ذریعے ہوگا, فرض چھوڑ کے بندہ کہے کہ نفلوں کے ذریعے تو کبھی نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی فرض ڈیوٹی ہے نا. کوئی بندہ آپ بتائیں کسی محکمے میں ایسا بھی قانون ہے کہ آپ ڈیوٹی پہ تو نہ جائیں اور شام کو منہ اٹھایا وہ چلے جائے منگلار کی طرح کہ میں اوور ٹائم لگانے آیا ہوں. کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جو ڈیوٹی میں تو آپ جو ہے وہ ابسینٹ ہوں اور آپ کا اوور ٹائم لگا لیں؟ ڈیوٹی پہلے ہے, اس کے بعد پھر جو بھی ہے وہ اوور ٹائم. یہ بات اللہ پاک نے کہی ہے حدیث قدسی میں کہ میرا تقرب, وہ جو ڈیوٹیز ہیں تمہاری ان کو پہلے ادا کرو, اس کے بعد پھر ایکسٹرا ٹائم میرے ساتھ تم لے سکتے ہو. پھر فرمایا کہ نوافل کے ذریعے کوئی بندہ میرا اتنے قریب آ جاتا ہے, اتنا قریب آ جاتا ہے, اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے,
وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اب میرا ہو جاتا ہے، بس ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن وہ میرا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ میرا ہوتا ہے کیونکہ وہ میرے حکم کے مطابق پورا تولتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا۔ سمجھ لگی؟ وہ وہی دیکھتا ہے جس کی دیکھنے کی میں اجازت دیتا ہوں، وہ وہی سنتا ہے جس کے سننے کی میں اجازت دیتا ہوں۔ یعنی وہ اپنے اعضاء کو محبت یہی کرتی، وہ اپنے اعضاء کو سونپ دیتا ہے مجھے، حکم میرا چلتا ہے، اعضاء اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ حد ہے تابعداری کی، اپنی مرضی نہیں چلاتا، وہ رب کے حوالے کر دیتا۔ تو محبت ڈھونڈتی پھرتی ہے محبوب کی رضا کو۔ اب دیکھیں بچہ آپ سے پیار کرتا ہے تو وہ کچھ چیزوں سے پسند آ جائے نا تو منہ سے نکال لیتا ہے اور آپ کے منہ میں دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کھائے، حالانکہ آپ کے لیے وہ شاید ناخوشگوار، اپنی اولاد ہو تو بندہ کھا لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کیوں نکالتا ہے وہ لقمہ؟ اس کا پیار کہتا ہے کہ ان ابو کو بھی چکھاؤ، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ابو کے لیے وہ بچے کا تھوک لگا ہوا ہے، بچہ اصرار کر رہا نہیں تم نے کھانا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے منہ بھی کھول کے ایسے کر کے ڈالتا ہے اندر، وہ چکھو تو صحیح، بڑی کام کی چیز ہے۔ یہ پیار، یہ پیار ہے۔ تو وہ جو بھیڑ والا کر رہا تھا، مولانا روم نے جس کا لکھا ہے، یا اللہ تو سوتا نہیں ہے، یا اللہ تیری بیوی نہیں ہے، کپڑے کون دھوتا ہوگا، سر کون دھوتا ہوگا، میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں ہوتا تو یہ کرتا۔ تو اب وہ لگا ہوا ہے اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام تو شریعت والے رسول ہیں نا، آپ کا ٹوکنا حق بنتا تو یہ کیا کر رہا تھا؟ تم نے تو شرک کر دیا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میں تو راضی کرنے کے چکر میں تھا، میں نے تو ناراض کر دیا ہے۔ اس نے ایک چیخ ماری اور جنگل میں بھاگ گیا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے وحی کی، وہی آمدن بر موسیٰ از خدا تو کہ از بندہ مارا کر دے جدا۔ موسیٰ کتنا قریب تھا، وہ اس کے جذبات دیکھنے والے تھے، بھگا دی۔ وہ تو اپنے ان کے مطابق کر رہا تھا نا، اور اللہ اس پہ مزہ لے رہا تھا۔ کسی اتنا نہیں پتا کہ اس کا رب کھاتا نہیں ہے، اس کا رب جو ہے وہ اس کو جوئیں نہیں پڑتی، اس کے رب کو بیڑ کے دودھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ پیار دیکھ رہا ہے نا۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تم ناری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس لیے وہ بڑا چھوٹے کے مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اونٹ والے کو زیادہ ثواب ہوتا ہے، دوسرے کو زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ دل کا تعلق کس کا زیادہ ہے، اس سے ضرب کھاتا تو قیمت قربانی کی بڑھتی، ورنہ گوشت کھا لیا تم۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں کہ بندے کو جدا کر دیا۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ میں نے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا بندے، تو نے توڑنا شروع کر دی۔ تو ہر بندے کو اس کی عقل کے مطابق ڈیل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو جب آیا کرتے تھے تو بڑے بڑے کام کی چیزیں ہو جایا کرتی تھی۔ بندہ آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ ابھی اس نے 14ویں صدی کے مولوی نہیں دیکھے، اگر ان مولوی صاحبان کو وہاں کھڑا کر دیا جائے حساب کتاب لینے کے لیے، پھر سارے جنت چلے جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ان کو کہا جائے کہ تم جیسے ہوتا ہے نا استاد کہتا مانیٹر کو کہتا تو سبق سن لے بھائی، پھر سارے گئے جنت میں۔ بدو نے کہا کہ اللہ کے رسول حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ انہوں نے کہا اللہ خود لے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ خود لے گا۔ اس نے اٹھا کے پرنا اپنے موڈے پہ رکھا، اس نے کہا پھر بخشے گئے، پھر بخشے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا واجد ہنس پا لیا اس نے اپنے رب کو، دیکھو کیسے پہنچا ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے؟
اتنے یقین سے کیسے کروں؟ ان کو وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، عذر قبول کرتا ہے، مایوس کرنے سے حیا آتی ہے اسے۔ جب رب تک بات چلی گئی ہے تو مجھے کوئی ڈر نہیں، میں جو عذر پیش کروں گا کریم قبول کر لے، اس کی مروت قبول کر لے گی، وہ بحث نہیں کرے گا۔ کریم جو ہے، کریم کہتے ہیں اس کو جس کے کرم میں مداومت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کے بڑے احسانات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی محبت ہوتی کیسے ہے پیدا دل میں؟ یہ کوئی وٹامن ڈی کے انجیکشن کی طرح کی کوئی چیزیں لگا دی جائے، چلو جی پیسے خرچ کر کے ایک دفعہ تو پھر اگلا مہینہ چھٹی نہیں۔ اللہ پاک کے احسانات آپ یاد کریں نا، لیٹنے سے پہلے کوئی 10 منٹ اپنے آپ کو دے دیا کریں، آپ سوچیں آپ کہاں سے چلیں، آپ پورا پروسیس سوچیں، کہاں کن منازل سے گزریں، آپ کہاں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا، محبت ٹپکنا شروع ہو جائے گی نا اندر، آپ کا دل اس طرح بھر جائے گا جیسے آپ نے شہد کا، یہاں تو ملتے ہیں نا چھتا شہد سمیت ملتا ہے، کس طرح وہ گچ بھرا ہوا ہوتا ہے شہد کے ساتھ، اس طرح انسان کا دل اللہ کے شکر اور اس کی محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا میں ڈگریاں رزق دے رہی ہوں، ڈگریوں کے بل پہ ہم کھا رہے ہیں، سب سے بڑا سراب ہے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے نا، بندہ جاب لیس ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے یو اے کے 10-12 سال کا تجربہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، در در دھکے کھاتا ہے، روز میں نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، حیران کیوں؟ اللہ یہی تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ پہلے میں کھلا رہا تھا، تم یہ ڈگریاں نہیں کھلا، تو انہیں بت بنا لیا۔ یہ ڈگریاں بھی بت ہوتی، جس پہ انسان توکل کرتا ہے نا وہ بت ہوتا ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ یاد رکھے جب اللہ سے انسان کی محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر کوئی ایسا گناہ ہو جائے نا بندے سے تو دل سے خودکتنی نہیں جاتی۔ یہ پنجابی کا خاص لفظ ہے، اردو کا ترجمہ مجھے اس کا نہیں ملا۔ ایک خودکتنی لگی رہتی ہے کہ اب وہ ناراض ہو گیا، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گاڑی بھی مجھے ٹکر مار سکتی ہے، فلاں بھی نقصان ہو سکتا ہے، میں بجلی کے ساتھ بھی چمٹ سکتا ہوں، مجھے فلاں، اس لیے کہ اب میں نے اپنا وہ محبوب کھو دیا نا جو مجھے سنبھال کے رکھتا تھا۔ اتنا ڈر لگتا ہے ہر چیز سے کہ یار جس طرح بے یار و مددگار بندے کو جو چاہتا ہے لوٹ لیتا ہے، اب تو اسی طرح ہو گیا، میں اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہوں۔ اور جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو، راضی ہو، اس لیے وہ دوڑتے ہیں، انہیں تکلیف دیتی ہے، اذیت دیتی ہے یہ چیز کہ بھائی میں نے کتنے کریم رب کو ناراض کر دیا، اس نے مائنڈ کر لیا ہوگا۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دی ہیں نا سنسار کی، وہ سارے وہ لوگ تھے جو آئے خود آئے، انہیں ان کے ضمیر نے سونے نہیں دیا، حضور نے نہیں بلوایا، پولیس نہیں گئی، چھاپے نہیں مارے، ایف آئی آر درج نہیں کرائی، وہ آئی اور اس نے کہا جی مجھ سے گناہ ہوا مجھے پاک کرے، جاؤ اللہ سے جا کے توبہ کرو، اس کا تو نہیں، میں اس عذاب سے جس سے گزر رہی ہوں اس سے باہر کا عذاب اچھا ہے، وہ ہو جائے، وہ راضی ہو جائے تو ٹھیک، آپ کے ہاتھوں ہو جائے گا تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ رب راضی ہو گیا۔ بچہ ہونے والے اچھا، ایسے نہیں کہ آپ نے جس طرح فلاں کو بھیج دیا تھا، مجھے بچہ ہونے والا ثبوت ہے اس لیے آپ مجھے کریں سنسار، اچھا تو جا کے بچہ جنا اس نے، کوئی پولیس پھر نہیں گئی، کوئی چھاپا نہیں مارا، خود آئی ہے بچہ اٹھا کے، نہیں جی بچہ بھی پیدا ہو گیا اب مجھے سنسار کریں، حد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کو کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤ گی، جاؤ سے جا کے اب دیکھیں حضور اس کو ٹرخا رہے ہیں، وہ نہ آتی حضور کبھی گرفتار نہ کرتے، وہ پھر آئی ہے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے کھلاتے ہوئے، دیکھیں یہ روٹی کھا رہا ہے، مجھے پاک کر۔ سزا ہوئی، ایک صاحب نے پتھر مارا تو خون اس کا اچھلا تو ان کے کپڑوں پہ بھی لگا، تو انہوں نے اس کی توہین کی، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، فلاں کرے فلاں۔ آپ نے فرمایا اس نے جو توبہ کی ہے نا وہ میں فلاں اور فلاں پہ بھی تقسیم کروں تو ان کو بھی بخشوا کر لے جائیں۔ یہ ہے اصل چیز کہ بندے سے گناہ ہو جائے۔ حضور کے زمانے میں پولیس نہیں ہوا کرتی تھی، پولیس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود اپنی پولیس بن جاؤں، مجھے پتا نا میں رب ناراض کر بیٹھا ہوں، پولیس کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی پولیس خود ہوں۔
مجھے اس کو راضی کرنا ہے، رو کر راضی کرنا ہے، منتیں کرنی ہیں، سجدے طویل کرنے ہیں، معافیاں مانگنی ہیں. یہ ہے اصل میں نفلی نماز. خاص ٹائم رب سے لینا ہو. ایک ہوتا مجمع میں ملنا، جماعت میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ مجمع میں رب کے ساتھ ملاقات ہے. ایک وہ ہے جو اکیلے میں ملنا. اکیلے میں جب ملتے ہیں تو رب سے باتیں ہماری ہوتی نہیں، چونکہ ہمیں عربی دعائیں اتنی یاد کوئی نہیں ہیں. ان میں ایک فارمیلٹی سی ہوتی ہے، پوری کر لیتے ہیں ہم، یاد بھی کر لیں تب بھی. اصل میں جب تک انسان اپنی مادری زبان میں بات نہ کرے دل ہلکا نہیں ہوتا. ڈاکٹر اپنی زبان کا ہو نا تو آدھا مریض صرف اپنا مرض بیان کر کے ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر جب اس کی بات سن لیتا ہے تو آدھی اس کی تسلی ہو جاتی ہے کہ اب جو یہ دے گا، مٹی بھی دے ڈاکٹر تو اسے یہ سکون ہوتا ہے کہ بات اس نے پوری سنی ہے، اس مٹی میں بھی کوئی حکمت ہوگی تو اس نے دی ہے. اور اگر اس کی بات نہ سنے مریض کی، حالانکہ جب ڈاکٹر کو بتاتا ہے، ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا کون سی بیماری ہو، اس نے 5-6 سال اسی میں تو لگائے ہیں، لیکن مریض کی تسلی نہیں ہوتی. وہ اس کا بات سنے اور جٹ سے دوائی لے کے دے، ان کے خیر عام آنا ہے، گل انہوں نے میری سنی کوئی نہیں. دوا پر یقین نہیں ہوتا کیونکہ دینے والے نے سنی نہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے. نوافل میں آپ کو اجازت ہے آپ اپنی مادری زبان میں اللہ پاک سے سجدے میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس کے احسانات کا اعتراف کریں. آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، کبھی یہ کر کے دیکھیے آپ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.